تو بات چل رہی تھی صدقات کے فضائل، صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں ان کے فضائل، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، آج دوسرا جمعہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ بیان کی تلاوت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسرے کے اوپر خرچہ کرتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو لے رہا ہے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ وابدأ بمن تعول، کہ تعاون کی ابتدا جو ہے اپنے قرابت داروں سے کرو، اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو۔ اگر آپ کے زیر کفالت لوگوں میں کوئی غریب ہے، کسی کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرو پہلے، پھر اس کے بعد دور کے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان ظہر غنا، کہ صدقات میں بہترین صدقہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد جو صدقہ دینے والا ہے اس کے انکم پر کوئی فرق نہ پڑے، اس کے انکم پر کوئی فرق نہ پڑے۔ مثلا ایک آدمی ہے روزانہ کا 1000 روپے کما رہا ہے، اگر وہ 50 روپے صدقہ کر دیتا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے بس سے زیادہ صدقہ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے شریعت نے تو صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دوسرا اگر محتاج ہے تو اس کو محتاجی سے نکال لیں۔ تو اگر ایک آدمی اتنا صدقہ کر رہا ہے کہ اس کو صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا لیکن خود محتاج ہو گیا، تو پھر فائدہ کیا؟ فائدہ کہ ایک کی ضرورت پوری کی اور خود ضرورت مند ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان ظہر غنا، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اس صدقہ دینے کے بعد آپ کی انکم میں کوئی فرق نہ پڑے، آپ کی ضروریات بھی چلتی رہیں، آپ کے اخراجات بھی چلتے رہیں، آپ کی انکم پر بھی کوئی فرق نہ پڑے اور اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ صدقہ کے متعلق تھی، اور قرآن مجید کے اندر صدقہ کے متعلق اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ بیماری جو ہے، یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر صدقہ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ صدقہ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو نچلے درجے کی چیز ہو یا جو خراب ہونے کے قریب ہو۔ اب دیکھیں صدقے کا فلسفہ کیا ہے، صدقہ دینے کا شریعت نے حکم کیوں دیا ہے؟ صدقہ دینے کا شریعت نے حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان کو مال کے ساتھ محبت پیدا نہ ہو۔ مسلمان کی جیب سے اگر اس کا پیسہ جائے، اس کی پسندیدہ چیز جائے، تو اس کے دل کے اوپر چھریاں چلیں اور آہستہ آہستہ ہو کر اس کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ صدقہ کا فلسفہ ہے بھائی۔ لیکن اگر ہم صدقہ ایسی چیز دیں جو خراب ہونے کے قریب ہے تو پھر ہمارے دل پر چھریاں نہیں چلیں گی، ہمارے دل سے بوجھ اترے گا، ہمارے دل سے بوجھ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی مگرو لے گیا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس کو صدقہ نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر سالن زیادہ بن گیا جو ہمارے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بچ جاتا ہے، ایک دن پڑا رہتا ہے، دوسرے دن پڑا رہتا ہے، تیسرے دن پڑا رہتا ہے، چوتھے دن جب اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے نا جی، تو ہم پھر اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، تو صدقہ یہ نہیں ہے، یہ تو بوجھ اتارنے والی بات ہے، سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے۔ یا ہمارے پاس کپڑے ہیں بھائی، کپڑے پہنتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پہننے کے قابل نہیں رہتے ہیں، پھر جا کر جو ہے نا جی ہم اپنے لیے نئے کپڑے سلواتے ہیں اور ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ یہ صدقہ وہ چیز، ان چیزوں کو کرو کہ جو قابل استعمال ہو، جن کو استعمال کیا جا سکتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا جی، اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے وہ بتاتا ہوں۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام نے جائزہ لینا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے جائزہ لینا شروع کر دیا اپنے مملوکہ چیزوں کے اندر کہ کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ کرام نے جائزہ لینا شروع کر دیا، اور جائزہ لے کر جو ہے نا جی، اب یہ تو صحابہ کرام تھے نا جی، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ہم تعویلیں کر دیتے یار یہ چیز بڑی مہنگی ہے، یہ چیز اگر میں صدقہ کروں گا تو میرے لیے یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے یہ معاملہ میرے لیے درپیش ہو جائے گا. ہماری طرح تعویلات کے عادی نہیں تھے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، بس سرخم تسلیم، سرخم تسلیم. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا جی، صحابہ کرام نے اپنے مالوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا. جائزہ لینے کے بعد ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک کنواں بھی ہے، اور وہ کنواں ایسا تھا کہ اس کا پانی اتنا میٹھا تھا. اللہ کے نبی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے کر جاتے تھے اور خواہش کر کے اس پانی سے منگوایا کرتے تھے، حکم دے کر اس پانی سے منگوایا کرتے تھے اور اس کو پیا کرتے تھے، اتنا میٹھا پانی تھا. تو وہ صحابی آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، بڑا ہی خوبصورت باغ ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور اس کے اندر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور کھجور بھی اعلیٰ قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اس باغ کو صدقہ کر دوں، میں اپنے اس باغ کو صدقہ کر دوں. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور بہت خوش ہو کر تعریف بھی کی، اور پھر فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب کے اوپر صدقہ کرو، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرو. یہ ہے نیکی، اس کو کہتے ہیں نیکی. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اسی طریقے سے ایک صحابی آیا، اور صحابی آ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، جب سے یہ آیت اتری ہے میں نے اپنے مال میں جائزہ لینا شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ تمام چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ خوبصورت میرا گھوڑا لگا. میرا گھوڑا مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس کے ساتھ، لہٰذا میں اپنا یہ گھوڑا جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ایک صحابی آیا، اور صحابی آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری مملوکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں ایک کنیز ہے جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، جب سے یہ آیت اتری ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں. تو یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں نیکی، یہ ہے نیکی. ہم لوگ نیکی کرتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں کسی کے ساتھ تعاون کرتے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر غلط کام کرنے کا موقع آ جائے، اگر بدعات کرنے کا موقع آ جائے، ہیں بھائی، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، تو پھر آپ ہماری آنیاں جانیاں دیکھیں. ہم جناب پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں پانی کی طرح، ہیں بھائی، رسومات اور رواج کے اندر پیسوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں، اپنی حلال کی کمائی کا یہ حال کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا کہا جائے، نیکی کے لیے تعاون کرنے کا کہا جائے، اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں.